ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو آج کا ٹاپک بتایا تھا، وہ ہے جھوٹ۔ آپ جھوٹ پر بات کر سکتے ہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں فون لائنز کھول دی جائیں گی تو آپ اپنی آراء سے ہمیں آراستہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، سحر حسین صاحبہ آ چکی ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں، تو میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سحر۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں اپنے ناظرین سے، آج کچھ ٹریفک کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، امید ہے آپ معاف کر دیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور میں آپ کی میزبان سحر حسین، اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ بصدقہ محمد و آل محمد خیر خیریت سے ہوں اور خوش خرم ہوں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی ناظرین، آج کے نماز ٹائمنگ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ آج نماز ظہرین کا ٹائم ہے 12:10 پر۔ یہ لنڈن شہر کے مطابق آپ کو ہم ٹائم بتا رہے ہیں، 12:10، اور مغربین ہے 4:35 پر، اور کل کی فجر کا ٹائم جو ہے وہ ہے 6:20 پر۔ تو 6:20 پہ ہے کل کا ٹائم۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں، جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹ ایمان کی خرابی کے باعث وجود میں آتا ہے۔ جھوٹ ایمان کی خرابی کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اب ناظرین، ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہے، جبکہ مولا نے فرما دیا ہے کہ اگر جھوٹا انسان ہے تو اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اے مولا، حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے فرمایا 4 انگل کا، اور پھر اپنی 4 انگلیوں کو کان اور آنکھ کے درمیان رکھ کر فرمایا، جو کچھ تم آنکھ سے دیکھتے ہو وہ حق ہے، اور جو کچھ اپنے کانوں سے سنتے ہو اس میں زیادہ تر باطل ہے۔ مولا نے کہا زیادہ تر، سارا باطل نہیں، زیادہ تر باطل ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اپنی صرف ان باتوں پر یقین کرو جو صرف تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، کانوں پر بالکل اعتبار نہیں کرو، یعنی سنی سنائی باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کسی نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو آپ اس پر یقین نہ کریں۔ کسی بری چیز کے بارے میں اگر بتایا ہے، صرف اپنی آنکھوں سے جو آپ دیکھتے ہیں انہی سے جو ہے آپ یقین کیجئے۔ جی سحر، آپ کے پاس کوئی قول ہے؟ یہ صدف، آپ کی اس کال پہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ وہی بات ہوئی جو ہم گزشتہ پروگرام میں کر رہے تھے، کہ ایک جو برائی ہے وہ دوسری برائی سے لنک کرتی ہے۔ تو یہی کہ آپ کے جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا وہ تو سچائی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ نے کانوں سے سنا ہو اس میں سچائی ہو اور وہ حق پہ ہو۔ بالکل اسی طرح امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خبردار غصہ سے پرہیز کرو اور ڈرو، کیونکہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر غصہ ہے۔ بے شک غصے میں میرا تو خیال ہے کہ غصہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی اور تمام فسادات کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو بلا وجہ اتنے غصے میں آ گئے تھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ایک برائی دوسری برائی سے ایسوسیٹ کرتی ہے، ایسے ہی اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں دور کر لیں تو ہم بہت بہتر انسان بن سکتے ہیں ان باتوں پہ غور کر کے۔ بے شک۔ تو ایک اور کال ہے میرے پاس۔ امام زین العابدین نے فرمایا، خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ بات تو بار بار قرآن میں بھی واضح ہوئی کہ توبہ کرنے والا اور معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے، لیکن معاشرہ میں اس قدر بگاڑ آ چکا ہوا ہے کہ لوگ اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے زندگی کی اپنی جو سٹائل ہے اس کو اس طرح بنا لیا ہوا ہے کہ وہ گناہ جن کو گناہ سمجھا جانا چاہیے اب وہ گناہ نہیں رہے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں کی نظروں میں۔
تو اس پہ پھر یہ کہ آپ اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے, آپ کو لگے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل پہ مہر ہے کہ آپ یہ نہیں جان پا رہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہی ہے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. اور اس پہ اگر آپ نے یہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اگر آپ گناہ کے بعد پچھتاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ کو وہ بات یہ کہیں زیادہ, اس بات سے کہیں زیادہ پسند آتی ہے جو ایک نیکی کرنے والے کی بات سے ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں جن پہ شاید ہم سر راہ نظر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس پہ توجہ نہیں دیتے. ذرا سی توجہ دینے سے ہم اپنی کردار کو, اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. بے شک, بالکل. جی میرے پاس بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ایک قول ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے صرف مومن ہی دوست رکھتا ہے اور مجھ سے صرف منافق ہی دشمنی رکھتا ہے. تو جو بھی مولا علی کی محبت جس کسی کے بھی دل میں ہے وہ مومن ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ منافقت والا آدمی ہے تو وہ کبھی بھی مولا سے محبت نہیں کر سکتا. اچھا پھر آگے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. خدا کے نزدیک نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور پھر آگے یہ ہے, مولا کہتے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار و محبت سے اس کو سمجھایا جائے. دیکھیے کتنا اچھا مولا نے یہ قول ارشاد فرما دیا کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے آئینہ ہے, اگر غلطی ہو بھی گئی تو آپ اس کو معاف کر دیں. ہمارا اسلام کتنا اس چیز پر زور دے رہا ہے درگزر کرنے کے لیے. ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. ہدایت ٹی وی. جی ہدایت ٹی وی. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شفق فاطمہ مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, بالکل ہم دونوں ٹھیک ہیں. آپ بتائیے آپ کس طرح سے, آپ کے حال چال ہیں؟ شکر ہے اللہ کا, آپ کی دعائیں ہیں. آپ بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ سے کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. شکریہ بہت بہت. اور ہر ثواب کا کام آپ بہت اچھا بڑھ چڑھ کے کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اس کا اجر دے. آمین الہی آمین. اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا کرے. تو بہن آپ اس پر بات کرنا چاہیں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, جھوٹ. جی یہ تو بہت زیادہ کامن ٹاپک ہوا ہے آج کل. جی بس لوگ جھوٹ کو شاید ہر طرح سے بول کے یہ نہیں سمجھتے کہ شاید ہم گناہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ نہیں کہ سوچتے ہوں گے جب تو پھر ان کو پتہ چلتا ہوگا, لیکن ایک ہیبٹ بن گئی ہے لوگوں. بالکل بے شک, بہت بہت بہترین بات آپ نے کی کہ ہم نے عادت بنا لی ہے. بالکل, اب وہ ہمارے لیے برائی نہیں رہا ہے. بالکل. اور جب ہم وہ عادت کو ہم خود ہی فالو کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو نہیں منع کر سکتے اس پر. بے شک. پھر جب ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ظاہر ہے فالو کرتے ہیں. بالکل, بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ نے. جی بالکل. تو اور سحر کیسی ہیں؟ میری طرف سے سحر کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑی سادہ سے لفظوں میں بہت اچھی سی بات بتا دی. شفق ہے آپ کا نام. جی جی ہاں, آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. بالکل, آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم اپنے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, امید ہے آپ ہمیں یاد کرتی رہیں گی. جی بہت شکریہ صدف اور سحر آپ کا. جی آپ کا بھی. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مسلمان کا آئینہ ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھا دیا جائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات یہ ہے کہ ہم میرا خیال ایپ زیادہ پکڑتے ہیں لوگوں کی, اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو زمانے کو بتائیں. آپ کو جو میں کول سنانے والی ہوں نا, تو آپ اس کو سن کے ناظرین بھی اور صدف آپ کو بھی لگے گا کہ یہ واقعی بڑی ایک پتے والی بات ہے. سحر ایک کال ہے, چلیں ٹھیک ہے, کال لے لیجیے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مامی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں, آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور جو آپ باتیں ادب کے ساتھ کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے
کہ ہم ٹی وی ہدایت ٹی وی بیٹھ کر آپ لوگوں کی ہدایت کی باتیں سنتے ہیں. اور میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت سے پیار نہیں کرتا ان کی عبادت زیرو ہے, کیونکہ پیار کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کو ان کی سیرت کا پتہ چل سکتا ہے. جب تک سیرت محمدی انسان کے اندر نہ آ جائے, عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو یا جوان ہو کوئی بھی ہو, جب تک سیرت محمدی انسان کے اندر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے. کوئی شک نہیں اس میں. ان کو جاننا اور ان کو جان کر ان سے محبت کرنا یہ اصل میں عبادت ہے. ہم جانتے نہیں ہیں اور جاننے کے بغیر ان کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر ہم ان کو پہچانتے نہیں, ہم ان کی عادتوں کو اپنے اندر نہیں ڈالتے تو ہمارا مذہب کیسے ترقی کرے گا؟ جس کی وجہ سے جھوٹ, غیبت, وعدہ خرابی اور جتنی چیزیں ہیں یہ سب مسلمانوں کے اندر بھری ہوئی ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کر کے اپنے آپ کو کلمے کے ذریعے سے پاک کر لے. جب پاک ہو جائیں گے تو نبی بھی نظر آ جائیں گے, حضرت علی علیہ السلام بھی نظر آ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ بھی نظر آ جائیں گے. بات یہ کہ ہر چیز سامنے ہے لیکن ہم دیکھنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کاموں کی وجہ سے ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اس بات میں کہ میں ہر جگہ میں موجود ہوں, آپ کو نظر اس لیے نہیں آتا کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے. تو میری دعا ہے کہ ہم مسلمان آپ لوگوں کا ٹی وی دیکھ کر, آپ کی اچھی اچھی باتیں سن کر اور حضرت علی علیہ السلام کے قول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سن کر اپنے اوپر لاگو کرے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرے. حاصل کرنا ہی زندگی ہے. جو حاصل نہیں کر سکتا وہ کسی جگہ میں غلط جا رہا ہے. اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کی گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے پتے کی باتیں کی ہیں اور ہم خود یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. ہم خود یہاں پہ کچھ مطالعہ کرتے ہیں, کچھ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, کچھ آپ کی باتوں سے سیکھتے ہیں. پھر ہمارے علماء ہیں جن کے پروگرام دیکھ کر ہمیں زیادہ اور بھی جو ہے علم صحیح والا جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب ایک لرننگ پروسیس میں ہیں. جی بالکل. ایک اور کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ مولا کا کال سنا رہی تھیں. جی میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب یہ کال سنیں گی تو آپ کو بڑا لگے گا کہ یہ ہماری بڑی کامن سی بات ہے اور ہماری زندگی میں آئے دن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہوا, ہاں فلاں دن ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگا اور بے اختیار میں نے اس کو جو ہے وہ لکھ ڈالا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا, جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے نصیحت کی, جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے نصیحت کی, اس نے اس کو آراستہ کیا, اور جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس نے اس کے ساتھ برائی کی. بہت خوب, بہت. یہ وہ چیز ہے جو بڑی کامن ہے ہمارے درمیان میں. ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں, ظاہر ہے, اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے وقت بتاتے ہیں جب آپ بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں, اور آپ بجائے کہ وہ آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ کرے وہ آپ کو تھوڑا کانفیڈنس میں کمی آ جاتی ہے اس طرح کی باتوں سے. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ جنرلی شاید ہوا ہو لیکن اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے لگا کہ جیسے سن کے کہ ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے. بہت کامن مسئلہ ہے. بالکل. اور آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا جو اب آپ کو پورا لگے کہ یہ کال اس کے اوپر جو ہے؟ جی بالکل, میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو لیکن کوئی بات نہیں, چلیں انسان اسی طرح ہی سیکھتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو بھری محفل میں نصیحت نہ کریں. اگر آپ واقعی اس کو سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اکیلے میں لے جا کے نصیحت کی جائے. مجھے بھی ایک میری آنٹی تھی, انہوں نے نصیحت کی تھی بھری محفل میں, تو میں بہت زیادہ
شرمندہ ہو گئی تھی اس وقت. تو میں نے پھر فون کر کے ان سے کہا, میں نے کہا آنٹی مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی, آپ نے اگر مجھے نصیحت کرنی تھی تو آپ مجھے علیحدہ میں جا کے جو ہے نا نصیحت کرتی تو وہ مجھے زیادہ وہ ہوتا. تو خیر شاید انہوں نے بھی جان کر کے نہ کیا ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری دل آزاری ہوئی تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر میں نے ان کو معاف کر دیا تھا. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہتر ہے آپ وہ کینہ رکھنے سے بہتر ہے دل میں جی بالکل, کہ آپ ان سے وہ بات کہہ دیں جو آپ کو آپ کی دل آزاری کا سبب بنی ہے. وہ ہوتا یہ کہ ہم کچھ لوگ تو صدف جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں کہیں گے, لگے گا یہی کہ ہم اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, اس کی اچھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. شاید وہ دانستہ نادانستہ طور پہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوں گی کہ شاید اس کی, ہاں بالکل آپ کہہ رہی ہیں جو آپ کی بات ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ان کا مقصد یہی ہو کہ آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں, لیکن بہت سارے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے یہ کہ شرمندہ کیا جائے. لیکن دھیان رکھنا چاہیے. کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرحت زہرا مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر, خیریت بالکل. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ پروگرام دیکھ رہی تھی آپ کا, تو وہ یہ ہوا کہ کہتے ہیں نا کہ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. بے شک. تو انسان جو ہے اگر ایک کڑوا سچ بول دے, کیونکہ دیر اکثر یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم سچ بیان کرتے ہوئے ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس پر جو ہے وہ ڈانٹا جائے گا یا کوئی جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت زیادہ غلط ہوگا. تو جس کے لیے جس کو آپ سچ بتا رہے ہیں اس کے اندر اس کو سچ کو جو ہے وہ سننے کی ہمت ہونی. کہتے ہیں کہ سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. تو کڑوا جھوٹ سمجھ کے پی لینا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو اس کو جی واضح کرنے کے لیے آپ کو دوسرا جھوٹ اس سے تھوڑی بڑے لیول کا بولنا پڑے گا. اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ چلتا چلا جائے گا. انسان جو ہے وہ گناہوں میں اور برائیوں میں برائیوں کی دلدل میں گھستا چلا جائے گا. تو بہتر ہے کہ ایک ہی چھوٹے سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان ایک بڑا سچ بول دے تاکہ اس کا جو ہے وہ غلط اثر نہ ہو. بے شک بالکل. بہت خوب, بہت اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. بہت بہترین بات کی. ایک اور کال ہے, کال لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں سننے والوں کو. وعلیکم السلام. احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی, شکریہ. بہت اچھی باتیں ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو میں بھی حصہ لوں اس گفتگو میں. جی بالکل. میری صاحب مجھے جانتے ہیں, کل ان سے بات ہوئی تھی میری. آج میرے خیال وہ نہیں آئے پروگرام, وہی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی وہ میری صاحب کل تھے. کل میری ان سے بات ہوئی تھی. میں ایک کلام تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ کلام ہے پاکستان میں, کیونکہ آج کل دیکھیں کہ انسان کی پوجا ہو رہی ہے, خدا تعالیٰ کو سب بھول گئے ہیں. تو یہ توحید, درس توحید, اس کے اوپر ہے, بزرگوں کا کلام ہے. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو, جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی, جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں. واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے, سب موت کا
آشکار ہے اس کو فنا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام یہ بوستان سرا نہیں، وہ دیکھتا ہے غیروں سے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے بہت بہترین کلام پیش کیا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ٹاپک بھی لے کے چل رہے ہیں جس کا نام ہے جھوٹ۔ آپ جھوٹ پر بھی بات کر سکتے ہیں، تو جھوٹ پر بھی بات ہوتی رہے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سسٹر آپ کیا کہتی ہیں، بڑھا جائے حالات حاضرہ کی طرف؟ بالکل، حالات حاضرہ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو، بلکہ کچھ لوگ تو میں نے صدف بہت ساری فرینڈز ہیں جن کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم تو نیوز سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ ڈپریشن میں اور جو پریشانیاں ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن میں اتنا برا کرتی ہوں، مجھے نیوز دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا، مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا، بالکل نہیں رہا جاتا۔ مجھے یاد ہے صدف بچپن میں جب ٹی وی پہ امی ابو جو تھے وہ دیکھا کرتے تھے نیوز، بار بار ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جلدی نیوز آ جائیں اور ہم نیوز دیکھ لیں، تو مجھے بہت جو تھا غصہ چڑھا کرتا تھا کہ کیوں نیوز آ رہی ہیں، کیوں کوئی کارٹون کیوں نہیں لگ رہے ہیں۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں صرف رات 9 بجے خبرنامہ لگتا تھا، اس پہ بھی اعتراض وہ ہوتا بھی تھا، ہمیں کھل رہا ہوتا تھا کہ کیوں یہ جو ہے، اور امی اور ابو دونوں بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب نیوز آئے، اور اس کے دوران ہمیں سختی سے یہ بتا دیا جاتا تھا کہ ہم نے بولنا نہیں ہے اور خاموشی سے جو ہے وہ نیوز سننی ہے۔ اور اب جب خود اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو میں بھی اکثر بچوں سے کہتی ہوں کہ ایک منٹ چپ کرو، مجھے سننے دو، تو وہ سیم کیا کہتے ہیں ریپیٹ کرتی ہے ہسٹری۔ نیوز کی بات آئی ہے تو اچھا، نیوز مجھے اتنی بری لگتی تھی بچپن میں، تو ایک دفعہ میں نے پاپا سے کہا، میں نے کہا پاپا ایک دن ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی نیوز نہ ہو اور آپ خبرنامہ نہ دیکھیں، تو وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت ہی شدت سے انتظار ہوتا تھا 9 بجے کی خبروں کا۔ تو ایک کال ہے، آپ کال لیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات؟ دونوں بہنوں کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ نقوی بول رہا ہوں جی۔ جی نقوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی، آپ سے ہیں بہنیں دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا، بالکل، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور ٹاپک بھی اچھے لے کے آتی ہیں۔ جی بالکل، آپ کے بھی ہمیں رائے کی ضرورت ہے اس بارے میں، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ہاں بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھے ٹاپک ہیں، اور پروگرام تو یہ ہوتا ہے کہ جو کالر ہوتے ہیں انہوں نے اپنی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو جو کالر خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہی اس کی سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا فیڈ بیک ہوتی ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کالر آپ کے ٹاپک سے، آپ کی باتوں سے کیا حاصل کر رہے ہیں اور اس سے کیا وہ اخذ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، تو جب کالر کال کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باتوں کا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی فیڈ بیک ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جھوٹ کے بارے میں؟ تو جھوٹ کے متعلق میں بات کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، بہت خوب، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔ یعنی کتنی پیاری بات کیا انہوں نے معاشرے میں، بے شک، کہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو انسان کو مذاق کے طور پہ بھی ہو یا حقیقی طور پہ بھی ہو، انسان کو کوئی عزت نہیں دیتی، کوئی مقام نہیں دیتی، کیونکہ جھوٹ وہ چیز ہے جس کے اپنے پاؤں نہیں ہوتے، جس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ اگر ڈٹائی سے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسے یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جھوٹ بولتے وقت کہ جب اس کی حقیقت کھلے گی تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی۔ بے شک بے شک، تو سب سے پہلے تو اس چیز کو سوچنا ہے کہ جھوٹ بولتے وقت انسان کے دو شعور ہیں، جو لاشعور ہے وہ اس کو روکتا بھی ہے کہ نہ بولے گا تو تیرے لیے یہ ہوگا، لیکن جب وہ شعور کو دبا کے آگے بڑھے گا اور جھوٹ بولے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شعور جو اس کو روکتا رہا ہے اس کو ملامت کرے گا اور وہ سوچے گا اس بات پہ کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ پھر آج کے دور میں ایک ایسا بھی ہے، بات آتی ہے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا
کہ جب اتنا جھوٹ بولا جائے گا کہ اس کو سچ تصور کر لیا جائے گا، اور سچ کو اس طریقے سے بولا جائے گا کہ لوگ اس کو جھوٹ تصور کریں گے. آج کا دور میں وہ چیز چل رہی ہے. بے شک، بالکل صحیح بات کی آپ نے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جھوٹ پہ ہی ساری چیزیں بنیاد ہیں، جھوٹ پہ بن رہی ہیں، جھوٹ ہی سب سے آگے ہے، اور جھوٹ پہ ہی لوگ چل رہے ہیں. سچائی کی بات کرو گے تو وہ کڑوی لگے گی، اور کڑوی لگے گی تو وہ اس پہ لوگ برداشت بھی نہیں کرتے، کیونکہ جھوٹ نے اتنا زیادہ لوگوں کے ذہن کو کر دیا ہے کہ لوگ سچ کو برداشت کرنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے کرنا نہیں چاہتے کہ اس میں 2-3 کمزوریاں آ گئی ہیں. اگر ٹائم دیں تو میں 1 منٹ بات کر لوں. جی بھائی بسم اللہ کریے بات. تو اس میں یہ ہے کہ آج کے دور میں جب مادہ پرستی آ جائے انسان کے ذہن میں، جب انسان مادہ پرست ہو جائے تو وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. جب حقیقت سے دور ہوگا، مادہ پرستی کے پیچھے بھاگے گا، تو پھر اس کو یہ سب چیزیں سب جائز ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے اور جھوٹے طریقے سے کمائیاں کریں گے، جھوٹے طریقے سے رزق کمائیں گے. تو پھر جو جھوٹ سے، جو دغے سے، فریب سے جو رزق کمایا ہوگا، اس کا اثر بھی آپ کی اولادوں پہ، آپ کے اوپر بھی ہوگا، آپ کی سوچ پہ بھی ہوگا. جو راتوں رات امیر بننے والے ہیں، جھوٹے طریقے سے اپنی انا کو بڑھانے والے ہیں، جھوٹے طریقے سے جھوٹ پہ اپنے آپ کو کی بنیادیں کھڑی کر کے تو وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مسمار ہو جاتی ہیں آخر میں، جو عارضی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ جو مادہ پرستی ہے یہ انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اور راتوں رات امیر ہونے کی خواہش میں بھی وہ کئی جھوٹ بولتا آگے نکل جاتا ہے، جس کے بعد میں اس کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. بہت بہترین بات. بہت تو میں سمجھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر انسان سچائی پہ ایک لفظ بھی بول کے اس پہ کھڑا ہو جائے تو میرے خیال میں اس کو وقتی طور پہ تو اس کا وقتی طور پہ تو نقصان اٹھا سکتا ہے، لیکن آخر میں جا کے اس کو فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. بے شک. جھوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ فائدے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ صرف انسان کی سوچ پہ ہے کہ کیا وہ یہ سوچنا چاہتا ہے وقتی فائدہ چاہتا ہے یا کہ مستقل فائدہ چاہتا ہے. اگر وہ مستقل چاہتا ہے تو پھر اس کو اس مقام پہ آنا پڑے گا جس مقام پہ آل محمد ہمیں کہتے رہے اور فرماتے رہے. آل محمد کا یہی سب سے بڑا کا ہمارے لیے سبق ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا مقابلہ کیا، انہوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا، انہوں نے ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑا اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیا. اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم آل محمد کے در پہ جاتے ہیں تو ہم سچوں کا ساتھ سچوں کو مانتے ہیں. یہ وہ سچے ہیں جن کی اللہ بھی گواہی دیتا ہے، جن کو اللہ نے بنایا ہے. تو جب سچوں کے در پہ جاؤ گے تو تمہیں سچائی ملے گی، جب جھوٹوں کے در پہ جاؤ گے تو تمہیں داعش ملے گا، القاعدہ ملے گی اور دہشت گرد ملیں گے. جب سچوں کے در پہ آؤ گے تو تمہیں حسینیت ملے گی، تمہیں صبر ملے گا، استقامت ملے گی اور عبادت ملے گی اور آخرت کا آخری راستہ ملے گا، اور اس میں آپ کو شفاعت بھی ملے گی اور ان کی سفارش بھی ملے گی. اس لیے سچوں کا ساتھ دو گے تو بچ جاؤ گے، جھوٹوں کے ساتھ چلو گے تو داعش میں جاؤ گے، القاعدہ میں جاؤ گے اور لوگوں کے گلے کاٹو گے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بھائی، بہت بہترین بات آپ نے کی. اور وہی والی بات کہ سچ بولیں اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، جھوٹ وہی بولے گا جو اللہ سے نہیں ڈرتا. واقعی دیکھیں، آپ دیکھا جائے تو جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ اپنی بڑھائی کے لیے بولتا ہے. بالکل، میرا خیال ہے کہ شارٹ کٹ سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے کبھی بولتا ہے. جی بالکل. اور کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بھی بولتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا جو جھوٹ کا جو عنصر ہے تھوڑا کیا بلکہ بالکل ختم کر دے. سچ کہنا تھوڑا مشکل تو ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک باری کہہ دینے کے بعد ناممکن نہیں. جی بالکل. ایک باری کہہ دینے کے بعد زندگی بہت سیدھی اور سادی ہو جاتی ہے. جی سسٹر، آج کیا خبریں لے کر آئی ہیں آپ؟ جی میرے پاس کچھ چیدہ چیدہ خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ویسے تو ہمارا چینل آپ کو سناتا ہے مکمل جو تفصیلی نیوز ہیں وہ، لیکن میرے پاس مختصراً جو آپ کو میں بتا سکتی ہوں. امریکہ نے تحریک طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر کے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس کو بھی منجمد کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے پاکستان کی زیر انتظام کشمیر گلگت بلتستان میں بھی فوجی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. فرانس کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فرانس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ کی حالت جنگ میں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ساتھ حالت جنگ میں ہے.
ایک کافی دلچسپ خبر ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے چھوٹے بچوں کے سیکھنے اور یادداشت کی کلید لمبی نیند ہے. 12 ماہ سے کم عمر بچوں پر کیے جانے والے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر بچے نیک کام کرنے کے بعد لمبی نیند نہ سوئیں تو وہ ان کاموں کو یاد نہیں رکھ پاتے. یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ کوئی نئی چیز سیکھنے کا بہترین وقت سونے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتا ہے اور انہوں نے رات کے وقت پڑھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن اور معاشی ترقی کے لیے بھارت پر پاکستان کے ساتھ ملک کام کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر گزشتہ ماہ 16 دسمبر کو شدت پسندوں کے حملے کے بعد ملک کی 4 مختلف جیلوں میں قید سزائے موت کے 7 قیدیوں کو منگل کی صبح پھانسی دے دی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں اب بھی مصباح الحق کی ضرورت ہے اور وہ عالمی کپ کے بعد بھی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے دستیاب ہوں گے. یہ تو تھیں مختصر خبریں آج کی مطابق. اور صرف ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں یا ابھی ہمیں کچھ ٹائم ہے؟ ابھی آپ اگر اور خبریں ہیں تو اور پڑھیں. خبریں تو نہیں ہے میرا خیال ہے. جی اگر آپ کال لینا چاہتے ہیں کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں؟ فراف مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. بہت شکریہ بہن. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آج؟ اس سے پہلے جو کالر تھے سارا کچھ تو انہوں نے کہہ دیا, اتنی اچھی طرح انہوں نے سب کچھ بیان کیا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ان بھائی نے. جی بالکل ان کا وہ تھا. لیکن میں ایک وسلم کی ایک آپ کو حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ جھوٹ کے بارے میں. جی جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. لیکن آج ہم سب اس بات کو بھول چکے ہیں نا, تو ہم جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے نا. پہلے تو ہم اس کو کبھی مذاق کا نام دے دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو اپنی جو ہے نا ضروریات زندگی کا نام دے دیتے ہیں. تو اس لیے ہم جب تک جھوٹ کی اہمیت سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم کچھ وہ نہیں کر سکے ہوں گے. ہم یہی اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ تو ہم نے اس لیے کہا ہے. تو دیکھیں کہ جب فرشتہ ہی ہم سے اتنی دور چلا جائے گا تو کتنی وہ, اگر ہم اس بات کی گہرائی میں سوچیں تو ہمیں اندازہ ہو. بہت اچھی بات. کتنی دفعہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں جسے ہم ضروریات زندگی کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ نہیں ہے. جی بہت بہت بہترین بات. بالکل بہت جھوٹ کو اب جھوٹ نہیں سمجھتے. جی بہت حدیث آپ نے بہت اچھی شیئر کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر خدا نخواستہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ بولنا چاہے وہ مذاق میں بھی ہو ہم وہ چھوڑ دیں. کچھ لوگ عادتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے. جی سسٹر بہت بہت آپ کا شکریہ کال کرنے کا. آپ سلامت رہیے. جی تو اپنی عادت بنا لیتے ہیں لوگ جھوٹ بولنا. میرے خیال پھر ان کے منہ سے نکلتا ہی جھوٹ ہے جب ان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. وہی والی بات کہ کسی سے نہ ڈریں, صرف خدا سے ڈریں تاکہ آپ کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میں دوبارہ اس لیے آیا کیونکہ آپ نے جو موضوع نہیں مجھے پتا تھا تو میں بس آپ کو کلام سنا کے چلے گیا. اس کے اوپر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, الیمین الفاجرات تدع الدیار بلا کے, جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے. بے شک. ایک دفعہ باقی آپ کو دیکھنا چاہیے جھوٹ کیسے انسان کو جو نا وہ چمٹ جاتا ہے, جیسے مقناطیس اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اگر ہم سچوں کی محفل میں بیٹھیں گے, نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبی سے مروی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے, سبحان اللہ, جس کے علم سے یا باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو, اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے تم کوشش کرنے لگو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ قبرستان میں اکثر جایا کرتے تھے, دعا کرتے تھے اور انسانوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے, مسلمانوں کو بھی,
کہ قبرستان میں جا کر دعا, کیونکہ ایک دن وہاں جانا ہے, آخر وہ ہماری جگہ ہے. تو وہ کسی کو یاد نہیں ہے, جو اتنی دنیا جو بھولی ہے, ایسے پاکستان میں حالات ہوئے ہیں, اپنی قبر کو بھولے ہوئے انسان اگر یاد رکھیں کہ میں ایک دن اس مٹی کے نیچے جانا ہے. تو ایک دوست تھا ہمارا, وہ ہمیشہ کمر نیچے سر جھکا کے چلتا, اس سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چلتے. وہ چنگی جو ہوتی تھی پاکستان میں پہلے زمانے میں, جو گاؤں سے باہر سے مال لے کر شہر کی طرف آتے ہیں, تو اس کا محرر تھا وہ. تو کہتا میں کمر نیچے سر نیچے جھکا کے اس لیے چلتا ہوں کہ ایک دن میں نے اس مٹی کے نیچے جانا ہے, اس لیے اکڑ کے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر اکڑ کر مت چلو, کیونکہ ایک دن اس نے تمہیں کھا جانا ہے اس زمین نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے ہدایت دے. حضرت علی کرم اللہ واجہ سے ایک دفعہ نماز کا ٹائم ہو گیا, تو انہوں نے دیکھا کہ سواری تھی, گھوڑا ان کے پاس تھا, تو انہوں نے کہا کوئی نظر نہ آئے جگہ پہ درخت کوئی کہ میں باندھ دوں. تو انہوں نے ایک آدمی پاس سے گزرا تو اسے کہا بھائی ذرا میرا گھوڑا پکڑو گے کہ میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے جب گھوڑا پکڑ لیا تو حضرت علی کرم ان کی نمازیں خدا تعالیٰ کی یاد ایک خدا کے بندے کی, عام ہمارے لوگوں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم ان کی عبادات کے بارے میں. جب انہوں نے نماز شروع کی تو نماز پڑھنے لگے تو وہ گھوڑے جس کو پکڑا تھا اس کی نیت میں فطور آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کاٹھی اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر بہترین تھی, تو اس نے کہا کیوں نہ ابھی میں اتار کے لے جاؤں اور اس کو بیچ کر پیسے کما رہا, تو مجھے کیا ہے, گھوڑا جدھر مرضی جائے. تو حضرت علی کرم اللہ واجہ نماز جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا, نماز سجدہ میں خدا تعالیٰ سے دعا کہ اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, نماز ختم کرنے کے بعد میں اسے 2 درہم دوں گا کہ مجھے نماز کے لیے اس نے راحت ملی, میرے سواری کو پکڑا. جب سلام پھیرا نماز پڑھتے تو وہ دیکھا کہ گھوڑے کی کاٹھی غائب, وہ آدمی غائب ہے اور گھوڑا پاس ہی. تو آپ اس طرف چل پڑے شہر کی طرف جہاں جانا. تو وہ دکان پر اس آدمی نے جا کر دیکھا تو وہ جاتے جاتے وہ کاٹھی وہاں دکان والے کے پاس بیچ گیا. تو وہ دکان والے کے پاس وہ پڑی ہوئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ یہ کتنے کی بیچنی ہے. اس نے کہا کہ وہ جانتا تھا ان کو, کہ حضور یہ 2 درہم کی میں لی, آپ بھی 2 ہی دے دیں. آپ نے وہ 2 درہم دے کے لے لی. تو دیکھیں اس بندے کو ملے 2 ہی درہم, وہ جو چور تھا. اگر وہ صبر کرتا, لینے کا طریقہ اس نے چوری کے ساتھ لیے تو اس کا اجر جاتا رہا, اگر ویسے لے لیتا جیسے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ بس خدا حافظ. جی بہت شکریہ, بہت آپ نے بہت شکریہ. ایک اور کال ہے, کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں باقی سب سے سلمہ بات کر رہی ہوں. جی سلمہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ لائیو بات کرنی ہے ہدایت چینل سے. جی آپ بات کر رہی ہیں, آپ کریے بات. آپ پلیز ٹی وی کا والیوم پہلے آف کر دیجئے. جی جی تو مجھے نا بہت خوشی ہے. سب سے پہلے تو میں خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. وعلیکم السلام. اور مجھے یقین کریں کہ ہمارے لیے تو یہ رائے اور ہم اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اتنا اچھا یہ چینل چلاتے ہیں. مولا آپ کی زندگی کرے, آپ کے چینل والے جتنے سے چلانے میں کام کر رہے ہیں سب کو مولا زندگی عطا کرے, مولا کو خوش رکھے. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ مولا میری کچھ مشکلیں ہیں وہ آسان کرے, مجھے مقدمہ ہے وہ مولا مجھے فتح نصیب کرے. تو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے والدین کو مولا سلامت رکھے. ہم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی آپ اولاد ہیں یقین کریں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ اتنے چینلوں میں جب اپنا چینل دیکھتے ہیں تو یقین کریں میرے اس وقت جذبات ہیں میں وہ شیئر نہیں کر سکتی کہ کتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بیان نہیں کر سکتی کہ جب ہم اپنا چینل دیکھتے ہیں, اپنے مولا کا ذکر دیکھتے ہیں, ہم اس ذکر پر پابندیاں لگانے والوں کو میں اپنے جذبات جو وہ بیان نہیں کر پا رہے کہ ہم کتنی ہمارے مولا کا نام اتنی دنیا میں جا رہے, اتنی لوگ سن رہے ہیں, اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آپ پلیز آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میرے بچوں کے لیے. جی بہت مولا کی ادنا سی کنیز ہوں, بعض بھی فاطمہ سلطانہ کی ادنا سی کنیز ہوں, اور ہمارا ان کے گھر سے کوئی عجیب سا محبت کا رشتہ ہے. تو یقین کریں آپ کا ہم پروگرام بہت ہی شوق سے سنتے ہیں, بہت زیادہ شوق سے سنتے ہیں.
بہت شکریہ بہت شکریہ، بہن، آپ کی اللہ محبت آپ ہے۔ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں، جو بھی آپ کے آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں، پنجتن پاک کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں اور سوائے غم حسین کا آپ کو کوئی غم نہ ملے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، لیکن ابھی اس وقت ہمیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔